السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے رمضان میں 40 ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کا ثواب بہت بڑا ہے۔ ہم 40 ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو خاص طور سے اگر آپ رمضان کے اس مہینے میں، جبکہ یہ ایک نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ بڑے کام کی ہیں اور ان کا ثواب بہت بڑا ہے۔ یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ تو بلا تمہید بات شروع کرتے ہیں۔ پہلی نیکی، کم سے کم روزانہ آپ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک پارے میں کتنے حروف ہوں گے، انلمیٹڈ، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ ان حروف کو آپ 10 سے کیلکولیٹ کر دیجیے، 10 سے ملٹیپلائی کر دیجیے۔ وہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں جوڑی جائیں گی، پلس قرآن پر غور کرنے سے، قرآن پڑھنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے جسم میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ دوسری چیز ہے، رمضان کے اس مہینے میں خاص طور سے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ وقت نکال کے قبرستان جائیں اور اپنے میت رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ قبرستان جا کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہمارے یہ سنت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ مسجد میں بھی بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ وقت نکال کے آپ قبرستان بھی جائیں۔ قبرستان جانے سے ایک تو آپ ان کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کو موت کی یاد آئے گی، اپنا انجام یاد آئے گا، آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا کام ہے جو اس مبارک مہینے میں آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ 100 مرتبہ آپ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس چھوٹے سے جملے کو، سبحان اللہ، پڑھنے سے آپ کو 1000 نیکیاں ملیں گی اور 1000 گناہ آپ کے انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہنے میں کوئی آپ کی زبان کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ کوشش کریں، منیمم، میکسیمم آپ چاہے جتنا پڑھیں، کم سے کم 100 بار آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو 1000 نیکیاں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور 1000 گناہ آپ کے انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں یا پڑوسیوں میں یا محلے میں اگر کوئی فیملی ایسی ہے جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ کوشش کریں اس مبارک مہینے میں کہ آپ ان کے لیے جو کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، ان کی مدد، مالی مدد، پیسے سے ان کی جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ کو جیسا کہ میں حدیث پڑھ کے سنا چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مہینے میں ہم بھی سخاوت کا مظاہرہ کریں اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں جو ضرورت مند فیملیز ہوں، ہم ان کی مدد کریں۔ نمبر 5، تراویح کی نماز آپ مکمل جماعت سے پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے سے آپ کو رات بھر قیام اللیل کا، رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حتی ینصرف کتب لہ بقیام لیلۃ۔ اگر امام کے ساتھ، امام جب تک سلام نہ پھیر لے، امام کمپلیٹ نہ کر لے تراویح اور وتر کی نماز، اگر آپ مکمل پڑھتے ہیں تو آپ کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، 4 کلمات ہیں، 4 جملے ہیں، ان کو آپ بار بار پڑھیں۔ یہ جملے اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کا جو کمبینیشن ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کو، یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ یہ 4 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں۔ تو ان 4 کلموں کو جو اللہ کو بہت محبوب ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کو جو چیز محبوب ہے وہ بار بار ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت ہمیں ثواب انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ آپ فرض نماز میں جلدی آنے کی کوشش کریں کہ اذان ہونے کے بعد اپنی مصروفیات، اپنا کام چھوڑ دیں، مسجد میں پہلے آئیں۔ وہ وقت قبولیت کا وقت ہے، تھوڑا وقت آپ کو دعا کا بھی مل جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو سنت وغیرہ پڑھنے کا ٹائم ملے گا، پلس آپ کو پہلی صف میں اور امام کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہونے کا موقع ملے گا۔
یہ سب ایسی ایسی نیکیاں ہیں جو عام طور سے ہم لوگ جس کو معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ اگر آدمی کو پتہ لگ جائے کہ امام کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے یا پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے تو آدمی کو گھٹنے کے بل بھی آنا پڑے تو آنے کی کوشش کرے. تو اس مہینے میں کم سے کم ہم کوشش کریں کہ ہم جلدی آئیں اور اس فضیلت سے محروم نہ ہوں. نمبر 8، آپ کوشش کریں کہ ڈیلی ایک حدیث کم سے کم پڑھیں. ایک حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے ایک حدیث پڑھیں اور اس حدیث کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. نمبر 9، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک روزے کے بدلے 2 روزے کا ثواب پائیں؟ ہم 30 روزہ رکھ رہے ہیں، 30 روزے کی جگہ ہم کو 60 روزے کا ثواب ملے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ روزانہ جب بھی افطار کریں ایک آدمی کو آپ افطار کرنے کے لیے اپنے ساتھ شامل کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جتنا ثواب اس کو ملا وہ پلس آپ کو ملے گا. تو آپ ایک روزے کے بدلے 2 روزے کا انشاءاللہ ثواب پائیں گے. نمبر 10، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کام میں آپ کو کئی نیکیاں مل جائیں تو آپ سحری کے ٹائم نیت کیجئے کہ یہ سحری جو میں کر رہا ہوں، سحری جو کھا رہا ہوں یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پہ کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور روزے سے ریلیٹڈ سحری اور افطار بھی عبادت ہے. تو پہلی نیت آپ یہ کریں کہ میں یہ سحری جو کھا رہا ہوں یہ صرف اس لیے نہیں کہ میرے پیٹ میں کچھ جا رہا ہے، یہ میں عبادت کر رہا ہوں. اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور تیسرے یہ کہ سحری کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سحری یہ یہودیوں کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں روزہ تھا لیکن سحری نہیں تھی، تو یہ یہودیوں کی مخالفت ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس سے روزہ رکھنے میں آپ کو مدد ملے گی، طاقت ملے گی. یہ 5 نیت آپ نے کر لی، آپ نے اپنے ارادے میں یہ 5 چیزیں شامل کر لی تو سحری وہی ہے، وہی چیز جو آپ روزانہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کا ثواب بڑھ گیا. آپ کی نیت اور آپ کے جذبے کی وجہ سے بھی آپ کا ثواب بڑھتا ہے. نمبر 11، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کیجیے. پیٹھ پیچھے کا مطلب اس کے ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں. آپ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اگر دعا کرتے تو کیا فائدہ ہے؟ آئیے حدیث سن لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دعوت المرأة مستجابۃ لأخیہ بظہر الغیب. آدمی جب اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. عند رأسہ ملک، اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا رہتا ہے، یؤمن علی دعائہ، وہ آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے. آپ اپنے جب مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے تو ایک فرشتہ اسپیشلی آپ کے لیے آتا ہے، وہ آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے. اور جب بھی آپ کوئی دعا کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثلہ، آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو بھی یہ چیز مل جائے. اللہ اکبر. آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، تو وہ برکت اس کو بھی ملے گی پلس آپ کو بھی ملے گی، اس لیے فرشتہ آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھی ملے. اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو، اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا، کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کی، ایک تو اس دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی مل رہی ہے، پلس فرشتہ آمین کہہ رہا ہے، اور پلس وہ چیز آپ کو بھی مل رہی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے آپ غافل نہ ہوں. نمبر 12، وضو رہنے کے باوجود آپ ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں. وضو پر وضو کی بھی بڑی فضیلت ہے. آپ وضو سے ہیں، وضو ٹوٹا نہیں ہے آپ کا، عصر کی اذان ہو گئی، آپ کا وضو ہے لیکن آپ پھر سے وضو کر لیں. وضو رہنے کے باوجود وضو کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. نمبر 13، دن کے ختم ہونے پر، دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب کے ٹائم. آپ نے افطار کر لیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، اب آپ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں. یہ صدقہ اس بات کا آپ کی طرف سے شکرانہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک روزہ کمپلیٹ کر دیا. آج ہم لوگ کون سا روزہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ؟ 13واں روزہ نا. آج 13واں روزہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ روزانہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا ہی صحیح صدقہ کریں. یہ صدقہ اس بات کا شکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ آپ کو ایک روزہ کمپلیٹ کرنے کی توفیق دی. نمبر 14، آپ کے جو غیر مسلم بھائی ہیں، آپ سے ٹچ میں ہیں، بزنس کرتے ہیں آپ، یا آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، یا آپ سے دوستی ہے، یا سوشل میڈیا پر آپ سے دوستی ہے، تو اس مہینے میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم ان کی زبان میں قرآن کا ایک نسخہ ان تک پہنچائیں.
تیلگو اگر ان کو آتی ہے تو تیلگو میں، انگلش آتی ہے تو انگلش میں، ان کی جو بھی لینگویج ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ اگر ایک آدمی بھی آپ کے قرآن دینے سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا تو آپ کی زندگی بھر کی سب سے بڑی کمائی ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ کے ذریعے اگر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یہ کروڑوں کی اربوں کی دولت سے بہتر ہے. تو کوشش کریں اس مبارک مہینے میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک قرآن پہنچائیں اور قرآن کی کاپی حاصل کر کے آپ ان تک پہنچائیں. نمبر 15، موبائل آج سب کے پاس ہے، واٹس ایپ سب یوز کرتے ہیں، فیس بک سب یوز کرتے ہیں، رمضان میں بھی یوز کرتے ہیں. آپ اس موبائل کا ایک صحیح استعمال کریں کہ کم سے کم آپ اپنے اپنے دوستوں کو 3 جو ہے اچھے میسج، نیکی کے میسج، جس میں کوئی حدیث لکھی ہو یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو یا کوئی اچھی بات لکھی ہو، 3 میسج آپ اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. جب کوئی آدمی کسی کو کوئی بھلائی کی بات بتاتا ہے اور وہ آدمی وہ بھلائی کا کام کرتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا آپ کو ملے گا. آپ نے 100 لوگوں کو میسج بھیج دیا، اگر ان 100 لوگوں نے اس صحیح حدیث پر عمل کر لیا تو ان 100 لوگوں کو تو ثواب ملے گا ہی، وہ پلس آپ کو بھی ملے گا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو آج موبائل کے ذریعے آج ہمارے لیے پاسبل ہے، اس پر آپ عمل کریں. نمبر 16، ڈیلی 15 منٹ کا ٹائم آپ نکالیے صحابہ اور تابعین کی زندگی کو پڑھنے کے لیے. کوئی کتاب خرید لیجئے، مارکیٹ میں ملتی ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے آپ مجھ سے مشورہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بھی ایک کتاب آپ صحابہ کی زندگی پر یا تابعین کی زندگی پر پڑھیے اور صرف 15 منٹ آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیے. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک ڈفرنس محسوس کریں گے، فرق محسوس کریں گے، ایک نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے، گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا کریں گے. تو اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں. نمبر 17، تلاش کیجئے کہ کون کون سی ایسی سنتیں ہیں جن پر آج عام طور سے عمل نہیں ہو رہا ہے. بہت ساری سنتیں ہیں جن کو لوگ چھوڑ دیے ہیں، جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے. ایسی سنتوں کے بارے میں آپ پتہ کیجئے اور ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر میری امت کے بگاڑ کے ٹائم اگر کوئی میری ایک سنت کو بھی زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا پر. نمبر 18، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں. یہ جملہ، یہ سینٹنس ایمان کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ کم سے کم 100 بار آپ روزانہ پڑھیے. یہ بھی بہت ساری برکتوں کا، بہت ساری رحمتوں کا سبب ہے، بہت سارے گناہوں سے معافی کا سبب ہے. نمبر 19، اگر آپ 1.5 ارب نیکی کمانا چاہتے ہیں ایک بار میں تو آپ ایک دعا پڑھیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اللہم اغفر للمؤمنین والاموات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اے اللہ مومنوں کو بخش دے، جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، جو زندہ ہیں، جو مر گئے، سب کو بخش دے. یہ دعا ان تمام مومنوں کے لیے ہے جو آج روئے زمین پر بستے ہیں. 1.5 ارب نیکی آپ کو صرف اس ایک دعا کی بدولت مل سکتی ہے. یہ دعا آپ پڑھا کریں. نمبر 20، رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں بالکل سنکوچ نہ کریں، بالکل شرمائیں نہیں، بالکل دیر نہ کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو یہ 20 نیکیاں ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم باقی 20 نیکیاں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.